میں نے سبری سنی اور پچھلا ہفتہ پورا جو تھا وہ عورت مارچ اور پاکستان میں جو مختلف جلوس نکلنے تھے عورتوں کے حقوق کے لیے، جو ہر سال ویسے تو یہ دنیا بھر میں 8 مارچ جو ہے وہ وومنز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن اس کی شکل جو ہے وہ پاکستان میں بالکل مختلف شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہاں تضادات میں لتھڑی ہوئی اور ہر طرف سے گھری ہوئی سوسائٹی ہے، جو مختلف چیزوں کے اوپر عقیدہ کچھ رکھتی ہے، عمل کچھ ان کا اور ہے۔ لوگوں کو اپنی روایات کے بارے میں بتاتے وقت ان کے دانت اور ہوتے ہیں، اور باہمی معاملت کرتے ہوئے اور رویوں کا اظہار کرتے ہوئے اسی ہاتھی کے دانت اور ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ ایکیڈیمکس کی فیلڈز میں جا کے تضادات کے ذریعے ہینڈل کرنا شروع کریں مختلف موضوعات کو، اور آپ کا مختلف موقعوں پر جو موقف ہے وہ بھی متضاد ہو، تو سننے والے آپ کے ساتھ متفق نہیں ہو پاتے، اور جن کو آپ روایات چمچے میں گھول گھول کے وہ حلق سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوائیوں کے طور پر سیرپ بنا بنا کے روایات کے پلانے لگتے ہیں، ان کو آپ کی ذاتی کردار سے اس کی چونکہ گواہی نہیں ملتی، اس لیے وہ آنے والی نسلیں کلیئرلی سمجھ جاتی ہیں کہ یہ صرف ہمیں پلایا جا رہا ہے، یہ شربت آپ لوگوں نے خود نہیں پیا۔ اس میں ہزارہا قسم کی اس کی مثالیں بھی ہیں، اس کی شکلیں بھی ہیں۔ مثلاً جو ان کی عورت اسمبلی میں جا رہی ہے، جو عورت جج بن چکی ہے، جو عورت ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں ہے، وہ جنت نیکوکارہ بن کے اسسٹنٹ کمشنر ہے یا ڈپٹی کمشنر بن جاتی ہے، یا وہ پولیس کی افسر بن جاتی ہے، اس کا لباس، اس کا بیٹھنا اٹھنا، اس کے رویے، اس کے مینرزم وہ سارے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی خطے میں، اسی دستوری عملداری کے اندر، اسی ملک میں ایک مین سٹریم عورتیں ہیں جو گھروں میں ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہانڈی چولہے جوگی ہو، تمہارا کام بچے پالنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، میاں کی وہ جو خوشنودیاں، اور ظاہر ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر وہ حدیثیں اس وقت ڈھونڈ کے لے آتے ہیں جو حدیثیں ان کے اس تنگ نظری کے موقف کو یک طرفہ طور پر پیش کرنے سے ان کو سپورٹ ملتی ہو، اور وہ حصے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے مردوں کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں بھی عائد کی ہیں، ان کو گائیڈ بھی کیا ہے، ان کو گروم بھی کیا ہے، ان کو ذمہ داری کا احساس بھی دلایا ہے، اور انتہائی باریکی کے ساتھ جا کے بتایا ہے، وہ حصہ ان کو نہیں پتہ چلتا۔ پھر زیادہ تر وہاں پر ایک ایسا کلچرل روایات سے مملو قسم کا ورژن ہے ریلیجن کا، کہ جو انڈین مائتھالوجی یا انڈین جو پرانی بر صغیر کی ثقافت اور روایات، اور وہاں پہ ونی ہو جانے والی اور ستی ہو جانے والی عورت سے تو اس کے ڈانڈے ملتے ہیں، لیکن اسلام نے جس طرح کر کے عورت کو ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پر ڈیل کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو سلوک آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے ہمیں سامنے آتا ہے اور روا رکھا گیا ہے، اور پھر اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جس طرح جن باریکیوں میں اور جس طرح جن مختلف مواقع پہ جا کے ایک اتھارٹی کے ساتھ بات کی ہے، علمی حلقوں میں بھی اور ویسے بھی، وہ سارا حصہ جو ہے وہ نہ کسی نے پیش کرنا ہے، نہ اس پہ بات کرنی ہے۔ نتیجتاً ہر سال یہ تھیٹر لگتا ہے۔ 3-4 سال پہلے تو ایک وہ جو ویلنٹائن ڈے پہ انہوں نے جو تماش بینیاں کیں اور جو دونوں طرف کے موقف اور جس طرح انہوں نے منہ سے جھاگ اڑائی،
اس زمانے میں تو میں ایک کالم لکھا تھا، وہ پاک ٹی ہاؤس نے چھاپا بھی تھا، مگر ایسی بعض موقع تو آتے ہیں کہ جن پہ آپ ان کو کھل کے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو ایسے ہے جیسے ہر سال عید آنی ہوتی ہے، اسی طرح ہر سال جماعت اسلامی نے وہ ایک سوڈو حیا جو ہے وہ اس وقت نافذ کرنا ہوتا ہے۔ شریعت، حیا، رکھ رکھاؤ، انسانوں کو تمیز سکھانا، یہ چیزیں تو اپنے آپ سے شروع ہوتی ہیں، اور آپ میں سے اگر یہ خوشبو کی طرح پھوٹیں گی تو لوگ ان کو اڈاپٹ کریں گے، بلکہ آپ سے پوچھتے پھریں گے کہ آپ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ پرفیوم کون سا ہے، کہاں سے منگوایا تھا آپ نے۔ لیکن جب آپ اپنی کٹھ ملائیت کو اور اپنی تنگ نظری کو دین کے اور مذہب کی اصطلاحات کے خوبصورت نام استعمال کر کر کے پیش کریں گے، بیسیکلی تو آپ، جیسے میں اکثر پروگرامز میں کہتا ہوں کہ جس طرح کے جھوٹ کو آپ نے نافذ کیا ہے بنام مذہب اور بنام شریعت، اس کے بعد اب آپ کے پاس آپشن ہی اور کوئی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ آپ کے جو آنے والی نسلوں کے افراد ہیں وہ ظاہراً آپ کے پیروکار رہیں، اور ظاہراً آپ کا وہ ایک فکرہ، ایک لفظ وہاں پہ جہاں کوئی مذہبی انداز کی گفتگو شروع ہو تو سننے والے کہتے ہیں بے شک بے شک۔ میرے سامنے میرے ایک بچے نے بھی کہا بے شک، میں نے کہا یہ لفظ نہ استعمال کرنا۔ یہ بے شک جو سارے ہلا ہلا کے کرتے ہیں نا، ان کی اکثریت کو میں جانتا ہوں، وہ خدا تعالیٰ کے نہ پیغام کو مانتے ہیں، نہ خدا تعالیٰ کے رسول کو ماننے کو تیار ہیں۔ وہ اس وقت ایک ہوے اور ڈائن کے طور پر جو ملائیت ان کے سر پر مسلط ہے، اس کا منہ بند رکھنے کے لیے اور اس کو اپنے کپڑے پھاڑنے سے روکنے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ گردان سیکھ لی ہے، بے شک گردن ہلا ہلا کے کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دفعہ تو بے شک جو ہے وہ انسان سے ممکن ہی نہیں ہے۔ 100 سلسلے خیال کے، 100 رنگ خواب کے، کچھ سوچ کر کسی کی تمنا کرے کوئی۔ اور کیا ہیں یہ لوگ، اپنے شجر آپ کاٹ کر دیتے ہیں پھر دہائی کے سایہ کرے کوئی۔ بالکل یہی ہوا کہ سبوخ سید جو خود ایک انتہائی کٹر مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اور وہی جو ختم نبوت والی خاص برانڈڈ قسم کی کٹھ ملائیت تھی، اس کے رد عمل کے طور پر اب وہ سبوخ سید کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں حلق سے ان سے اسی طرح چمچیوں میں سیرپ بھر بھر کے ان کو بھی اتارے گئے ہوں گے، لیکن وہ نہیں اتر سکے۔ نتیجتاً اب وہ چھوٹی چھوٹی اچھی لگنے والی داڑھی بھی رکھتے ہیں، موضوعات بھی مختلف قسم کے زیر گفتگو لاتے ہیں، قرآن شریف بھی یقیناً پڑھا ہوا ہوگا، اور بھی جو مذہبی ماخذ ہیں ان کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جو کنٹمپریری اس وقت ایشوز ہیں ان کو بھی اسی رغبت اور اسی شوق سے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر جب آگے سے بند گلیاں ملتی ہیں۔ اس وقت مسلمان نسلوں کے ساتھ بعد از بانی جماعت احمدیہ جو جنریشن سامنے آئی ہیں اور جو علماء کے کیڈر ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کو بلا استثناء آپ کوئی نقطہ نظر وہ لے لیں، کوئی اقتصادیات پکڑیں، سوشیالوجی کا ایشو اٹھا لیں، سیاسیات کا ایشو اٹھا لیں، وہ کسی ایشو کے اوپر وہ بات کریں، سائنس ہو یا ادب ہو، ان کو اب ہر شعبے میں بند گلیاں ملتی ہیں۔ اور وہ بند گلیاں اب ان کا مقدر تھیں، کیونکہ جس بندے کے جو علم الکلام میں ان سارے موضوعات کو اٹھایا گیا تھا، اس بندے کو کافر قرار دینا، اس بندے کا بائیکاٹ کرنا، اس کی تحریروں کے اوپر مغلظات بکنا، اس کو تو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ اور نوبت بائیں جا رسید کہ اس کے بعد ان کے بڑے بڑے رائٹرز جب پیدا ہوئے تو ان کو بھی یہی سب کانشیس اور لاشعوری دھڑکا لگا رہا کہ احتیاط سے لکھنا ہے، کیونکہ اس موقف پر اگر مزید آگے جائیں گے تو پھر آگے تو مرزا غلام احمد قادیانی کا علم الکلام کھڑا ہے، اور وہ پھر ماننا پڑے گا۔ گئی